اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اور حق ادا کر دو، توکل کا بھروسے کا حق ادا کر دو، اپنے رب پر بھروسے کا حق ادا کر دو، اللہ تجھے ایسے عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ اب عزیزان محتشم، پرندے اپنے گھونسلوں میں کوئی خوراک جمع نہیں کرتے، ان کے گھونسلے خالی ہوتے ہیں اور ہر روز شام کو وہ خالی جاتے ہیں اور کوئی ذخیرہ نہیں کرتے، کوئی جمع نہیں کرتے کہ کل کے لیے بھی لے کے جائیں۔ وہ ہر روز خالی گھونسلوں میں آتے ہیں اور خالی گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم توکل کا حق ادا کر دو تو اللہ ایسے ہی عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ عزیزان محتشم، یہ واقعہ بڑا معروف ہے، یہ اخبار میں بھی آیا تھا، نوائے وقت میں میں نے پڑھا تھا۔ عزیزان محتشم، ایک حکیم صاحب تھے، وہ کہتے ہیں میں بچپن کا زمانہ تھا، چھوٹی عمر تھی، میرے دادا جی مجھے گود میں بٹھا لیا کرتے، اور جب چڑیاں اپنے گھونسلوں سے، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے اور چڑیاں اپنے گھونسلوں سے نکلتی تو میرا دادا جی کہتے بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو میں کہتا دادا جی چوں چوں کر رہی ہیں۔ کہا نہیں بیٹا یہ ایک آواز دے رہی ہیں، یہ اپنے رب رحمان کو پکار رہی ہیں، یہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے نکل رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں مولا رزاق رزاق تو ہی رزاق، اور اسے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے، تیرے سوا ہمارا کون خیال کرنے والا ہے کوئی تیرے سوا ہمارا کوئی خیال کرے۔ کہا جب شام ہوتی اور ان کے لوٹنے کا وقت ہوتا تو میرے دادا جی پھر مجھے گود میں بٹھا لیتے اور کہتے بیٹا آپ دیکھو آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو میں نے پھر کہا دادا جی اب بھی چوں چوں کر رہی ہیں؟ کہا نہیں بیٹا اب ان کی بولی اور ہے، اب یہ اور اپنے مالک سے کہہ رہی ہیں اور اپنی ان کی آواز اور ان کی بولی بدل گئی ہے۔ کہتے ہیں یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا بیٹا اب کہہ رہی ہیں شکر ہے مولا شکر ہے تو نے اتنا دیا کہ ہم سے کھایا نہ گیا، ہم وہیں چھوڑ کے آ گئے، ہم وہیں چھوڑ کے آ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیری مہربانی ہے کہ ہمارا پیٹ تو نے بھر دیا۔ آؤ عزیزان محتشم، وہ کہتا ہے کہ اسی انداز میں میرے دادا جی نے میری پرورش کی، تو جب وہ بڑے ہوئے تو حکیم بن گئے اور حکمت شادی ہو گئی تو بیوی سے ہر روز اپنا خرچہ لکھواتے کہ آج کیا خرچہ ہے، گھر میں کیا کیا چیز چاہیے، تو بیوی ایک پرچی بنا دیتی، اس پہ خرچے لکھ دیتی، جو گھر کے پکانے کے لیے تھا اور گھر کے استعمال کے لیے جو جو چیز ہوتی وہ بیوی لکھ دیتی اور وہ پورا کرتے رہتے، اور جب پورا ہو جاتا تو اس کے بعد اللہ کی راہ میں دوائی مفت بانٹا کرتے، فی سبیل اللہ کر دیا کرتے۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن حکیم صاحب کی بیوی نے پرچی دی تو اینڈ پہ لسٹ کے آخر میں یہ لکھا ہوا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ تو حکیم صاحب اب اس تجسس میں تھے، اس ٹو میں تھے اور اس بے چینی میں تھے، دے گا وہ ضرور لیکن دے گا کس انداز سے؟ اب اس پر اصرار بھی تھا اور اس پر بے قراری بھی تھی، بے چینی بھی تھی، اور اس بات پر جلدی بھی تھی کہ وہ دے گا ضرور لیکن دے گا کیسے؟ اب اس انداز کو وہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو عزیزان محتشم، وہ دکانداری کرتے رہے، اپنے دعا خانے پہ مریضوں کو چیک کرتے رہے، دوائیاں دیتے رہے۔ اچانک ایک گاڑی آ کے رکی، تو گاڑی کا رکنا کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کے لیے کوئی نیا کام نہیں تھا، بہت سارے گاڑیوں والے ان کے پاس آیا کرتے۔ گاڑی رکی تو وہ اترے اور آتے ہی کہتے ہیں حکیم صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا میں نے تو نہیں پہچانا، میرے پاس تو ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں چلے گئے، پہچان میں نہیں، معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کہ آج سے کوئی
تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، میری گاڑی آپ کے دعا خانے کے باہر پنکچر ہو گئی تھی، اور میں دھوپ میں کھڑا تھا، اور میرے ڈرائیور گاڑی لے کے پنکچر لگوانے کے لیے چلا گیا۔ میں وہیں کھڑا تھا، آپ نے جب دھوپ میں مجھے دیکھا تو مجھے بلا لیا اندر، کہا دعا خانہ کے اندر آ جاؤ، اور میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ میں آپ کا کام دیکھتا رہا کہ آپ کرتے کیا ہیں، چونکہ میں یو کے سیٹلڈ ہوں اور میری پوری یو کے سیٹلڈ ہے، تو اس لیے میں نے خیال کیا، تصور کیا کہ کسی بہانے سے اس حکیم صاحب کی کوئی خدمت کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ حکیم صاحب بڑے سال ہو گئے میرے پاس اولاد نہیں، ہم مختلف ہاسپٹل کے چکر لگا چکے ہیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہاسپٹل ہم جا چکے ہیں، مختلف ممالک میں گئے ہیں اولاد کے لیے، لیکن ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ تو آپ نے یہ سنتے ہی پوڑیاں بانٹنی لپیٹنی شروع کر دیں، اور 3 پوڑیاں مجھے دیں اور 3 میری بیوی کو دی کہ یہ کھا لیں۔ اور جب پیسے دینے کی بات آئی، میرے دل میں یہ تو نہیں تھا کہ میں آپ سے دوائی لوں، اب دوائی لینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے دوائی لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا۔ لیکن حکیم صاحب جب آپ سے پیسے پوچھے تو آپ نے کہا آج کا بجٹ بند ہو گیا۔ تو میں حیران ہو گیا، میں لوگوں نے پوچھتا ہوں حکیم صاحب تو پیسے نہیں لے رہے، کہا یہ اپنے گھر سے بجٹ لکھواتے ہیں، ایک پرچی لکھواتے ہیں، اور جب خرچے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد دوائی بانٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے جتنا ٹائم انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ سارا ٹائم پھر دوائی فری بانٹتے ہیں۔ اب تم جتنے بھی دو گے یہ نہیں لیں گے۔ عزیزان محتشم، وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب میری بھانجی کی شادی تھی اور ہم اسی کے لیے پاکستان واپس آئے ہیں، اور وہ اپنی شادی کے لیے چیزیں خرید رہی تھی، اچانک بازار میں گئی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کا بخار بھی تھا، بخار کی حالت میں وہ اپنی چیزیں خریدنے کے لیے گئی، اچانک طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور بازار میں گر گئی، بے ہوش ہوئی، اسے ہوش ہی نہیں آیا، وہ اس دنیا فانی سے جا چکی ہے۔ ہم رات کو میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اور اس اضطراب میں تھے کہ یہ جو پیسے ہم اس کے لیے لائے تھے کدھر دیں، کبھی کوئی منتخب کرتے، کبھی کسی طرف دھیان جاتا۔ حکیم صاحب ہم اسی ٹو میں تھے، اچانک میری بیوی کہتی ہے وہ حکیم صاحب، اور حکیم صاحب وہ زبردستی سے میری بیوی نے مجھے بھی پڑیاں کھلا دی اور خود بھی کھا لی، اور اللہ نے اس دوائی کے سبب ہمیں 3 پھول بھی دیے۔ تو دوستان گرامی قدر، کہتا ہے میری بیوی نے اچانک اس کے ذہن میں آیا، خیال میں آیا، اور وہ بولی حکیم صاحب نے تو ساری زندگی جمع ہی نہیں کیا، تو آپ جب گئے تھے آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت اس کی بچی چھوٹی تھی، اب تو وہ جوان ہو چکی ہوگی، اب حکیم صاحب نے تو ساری زندگی جمع ہی نہیں کیا، تو جاؤ یہ سارے پیسے حکیم صاحب کو دے آؤ۔ اب حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا آپ کی بھانجی کا غم بھی ہے، اور آج ہی میری بیوی نے بیٹی کے جہیز کا سامان لکھا تھا، اور آج ہی اللہ پاک نے اس کا سبب پیدا کر دیا۔ آؤ عزیزان محتشم، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے جو توکل کرتے ہیں۔ لیکن دوستان گرامی قدر، آج توکل نہ ہونے کی وجہ سے آج حرام کا لقمہ ہمارے رگوں میں جاتا ہے، اور حرام کے لقمے سے ہمارا خون بن رہا ہے، اس لیے تو اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا دوستان گرامی قدر، اولاد بھوکی بھی ہوتی، پیاسی بھی ہوتی، اور کثیر العیال بھی بندہ ہوتا، تو وہ اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کبھی ان کے منہ میں نہ جانے دیتا،